دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا مجموعہ۔ سب سے پہلے ایک شخص کفر سے اسلام کے دائرے میں جب داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ایسے ہی خود اسی کلمے پر تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے۔ جب آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو دو حصے ہیں اسی لا الہ الا اللہ میں، ایک لا الہ اور دوسرا الا اللہ۔ یہاں پر آپ دین میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن ذرا انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے، اگر کوئی برتن ہو، اس برتن میں آپ آب زمزم انڈیلنا چاہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ برتن کو پاک کریں گے۔ اگر برتن پاک نہ ہو اور اس میں آپ آب زمزم انڈیل لیں تو کیا وہ آب زمزم پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی اسی طرح سے آپ سے پہلے کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ باقی تمام قوتوں کی پہلے نفی کر کے اپنے دل کو اتنا پاکیزہ کر لو کہ اللہ اس گھر میں اور اس دل میں سما سکے۔ لا الہ، کوئی الہ، کوئی رب نہیں ہے جس کو میں قبول کر سکوں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ بعد میں ہے اور اللہ کے مقابلے میں باقی طاقتوں کی نفی پہلے ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہیں سے دین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، ایک برتن میں دو چیزیں جو آپس میں متضاد ہوں جمع نہیں ہو سکتی۔ نجاست اور پاکیت کو آپ جمع ایک برتن میں نہیں کر سکتے، کریں گے تو پاک نہیں رہے گا۔ جو بھی پاک چیز ہوگی وہ پاک نہیں رہے گی، اس لیے برتن کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام میں داخلے کے لیے قلب کو اللہ کے مقابلے میں کھڑی طاغوتی طاقتوں کی اطاعت سے اور ان کی ربوبیت سے آزاد کر کے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، تو پھر اس کلمے پر اعتقاد اور اعتماد کے بعد جب ہماری پریکٹیکل لائف شروع ہوتی ہے تو اس پریکٹیکل اور عملی زندگی میں بھی شرط اول یہ ہے کہ دل پاک ہو اور گھر ہو صرف اس کا جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یا خود اللہ کی ذات ہے، یا وہ نبی کی ذات ہے، یا وہ نبی کے آل کی ذوات مقدسہ ہے۔ اس لیے اس دل کو سب سے پہلے غیر اللہ سے پاک کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے مقابلے میں کھڑی طاقتوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے۔ اللہ جب ولی بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمت سے۔ وہ ظلمت کس چیز کی ظلمت ہے؟ کفر کی۔ وہ ظلمت تاریکی ہے، وہ ظلمت اندھیرا ہے، وہ ظلمت گمراہی ہے۔ اللہ پر ایمان کے بعد جب اللہ کسی کا ولی بن جاتا ہے تو یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمتوں سے نکالتا ہے اور نور میں داخل کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جب آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، تو اس لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے نتیجے میں اللہ اس پڑھنے والے کو ظلمت اور کفر کی تاریکیوں سے نکالتا ہے اور ایمان کی وادی میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ کہتا ہے یہ ہے نور کی وادی۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت،
وہ جو ایمان والے تھے ان کا ولی اللہ تھا، قرآن کہتا ہے ان کا ولی اللہ تھا، لیکن جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک ولی نہیں ہے، ان کے کئی ولی ہیں۔ کسی کا ولی پیٹ ہے، کسی کا ولی سیاستدان ہے، کسی کا ولی اس کا قبیلہ ہے، کسی کا ولی اس کا سردار ہے، کسی کا ولی اس کا مولوی ہے، کسی کا ولی وہ شخص ہے جس کے پیچھے وہ چلتا ہے، اس کے بہت سارے ولی ہیں۔ وہ اولیاء کیا کرتے ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ولی طاغوت ہیں۔ ایک ولی نہیں ہے، کئی ولی ہیں، اور اس کے ولی اولیاء سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم، یہ ہے اصل نقطہ، یخرجونہم، یہ سارے ولی، کبھی وہ ولی اس کا پیٹ ہے، کبھی وہ ولی اس کی خواہش ہے، کبھی وہ ولی اس کے قبیلے کا سردار ہے، کبھی وہ ولی اس کے مسجد اور محراب کا مولوی ہے، کبھی وہ ولی کچھ اور ہے۔ وہ ولی جو اس کو خدا کی راہ سے ہٹاتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم، ان مسلمانوں کو، مؤمنین کو وہ اولیاء نکالتے ہیں۔ کہاں سے نکالتے ہیں؟ من النوری الی الظلمات، نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات میں پھینک دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ ولی ہے جو کفر کی ظلمت سے اس کلمہ کو، انسان کو نکال کر نور میں داخل کرتا ہے۔ دوسری آیت میں اس کے ولی وہ طواغیت ہیں جو مختلف شکلوں میں ہیں، وہ اس کو ایمان سے، روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں پھینکتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو کفر ہے یہ کون سا کفر ہے؟ یہ کافر بت پرست نہیں ہے، چونکہ بت پرست تو کبھی نور میں نہیں ہوتا۔ بت پرست کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ وہ نور میں ہوتا؟ بت پرستی خود ظلمت ہے۔ آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ طاغوت اس کو نور سے نکالتے ہیں اور ظلمتوں میں پھینکتے ہیں۔ تو یہ نور کون سا نور ہے؟ یہ ان مسلمانوں کے حوالے سے قرآن کی آیت ہے، کافروں کے حوالے سے نہیں، ان مسلمانوں کے حوالے سے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد الرسول اللہ کہا۔ اس سے آگے جب بڑھنے کی باری آئی تو رک گئے، اور اولیاء اللہ، علی، آل علی اور اہل البیت نبوی کی ولایت و وصایت و امامت و پاکیزگی کا انکار کر کے کہیں اور چلے گئے۔ نتیجتاً ان کے اس عناد، اس دشمنی، اس بغض کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ کلمہ پڑھ کے نور میں آئے، اور اس طاغوت نے جو مسلمان کی شکل میں ہے، مختلف شکلوں میں ہے، اس کو نور سے نکال کر دوبارہ تاریکی میں پھینک دیا، اس لیے کہ جہاں علی نہ ہو وہاں پر تاریکی ہے۔ تمام مسلمانوں کے درمیان جو چیز متفق علیہ ہے وہ نبی، پہلے توحید ہے، اس کے بعد نبی کی رسالت ہے، اس کے بعد نبی کی آل کی عصمت و طہارت اور ان کی مودت اور ان کی ولایت ہے تمام مسلمانوں کے اندر۔ اگر کوئی شخص اس ولایت سے نکل جائے تو وہ دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا۔ یہ ہے عقیدے کا باب، عقیدے کا۔ اس عقیدے کے ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل کی دنیا۔ عمل کی دنیا صرف عقیدہ کافی نہیں ہوتا، عقیدہ جڑ ہے، عمل اس کے اوپر وہ تنا اور اس کی شاخیں ہیں جس پر پھل لگتا ہے، اور وہ انسان کے عمل کے نتیجے میں لگتا ہے۔ اب یہ روایت اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، باقی تمام صحاح ستہ کی مختلف ابواب اور کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے جاتے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، کئی مقامات پر وصیت فرمائی اور امت کو پابند کیا کہ میں جا رہا ہوں، اب
میں جب جا رہا ہوں تو میرے بعد دو چیزیں تمہارے درمیان ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. اس اطرتی کے آگے فرمایا اہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اطرت، میری اہل البیت. یہ قرآن اور اہل البیت کو امت کے درمیان کس حیثیت سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ہے وہ سوال. اور سب کے لیے ہے یہ سوال، شیعہ کے لیے بھی، سنی کے لیے بھی، دیوبندی کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی، مختلف مکاتب فقہ کے لیے بھی، سب کے لیے ایک سوال ہے. جو حیثیت اس حدیث کی، اور یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے، متعدد جگہوں میں ہے، اور متعدد مفسرین اور محدثین نے اس حدیث اور اس مفہوم کی جتنی بھی احادیث آئی ان سب کی وثاقت اور صداقت پر اپنی مہر لگائی ہے کہ نبی کریم نے ہاں یہ فرمایا اور امت کو پابند کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما. جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے لن تضلوا بعدی ابدا. کوئی عالم مجھے دکھا دے جو اس حدیث کا انکار کر دے یا اس کے اس ترجمے کا انکار کر سکے. جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دوسرے لفظوں میں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا اور اہل البیت کو مضبوطی سے پکڑنا، دونوں کو ساتھ میں پکڑنا ہدایت کے رستے پر گامزن رہنے کی ضمانت ہے. اور اگر کوئی شخص، کوئی قبیلہ، کوئی گروہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے یا دونوں کو چھوڑ دے تو وہیں سے اس کی گمراہی شروع ہو جاتی ہے. حدیث یہی کہتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا قرآن اور اہل البیت کو پکڑنے کا مطلب ان سے محبت ہے یا کچھ اور؟ اگر صرف محبت ہے تو پھر قرآن سے محبت کریں، طاق پر رکھ دیں اور اس کی اطاعت نہ کریں، آپ آزاد ہیں. جبکہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ آپ کی زندگی کے شب و روز اور تمام افعال و اعمال کا حصہ بن کر آپ کو جانوروں کی زندگی سے نکال کر اس ملکوتی زندگی تک پہنچا دے جہاں پر فرشتے انسان کے سامنے تعظیماً سر خم کریں. اگر اللہ کے رسول نے ان دونوں امانتوں کو انگلیاں جوڑ کر بیان فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑو تو کیا اس کا مطلب محبت ہے؟ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، یا کچھ اور ہے؟ خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس محبت کا مطلب کیا ہے. قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہیے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی اتباع کریں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو آپ انہیں دیتے ہیں اس کو وہ مضبوطی سے پکڑیں اور جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا جب تم یہ کام کرو گے. جو کچھ رسول نے کہا اس کو پکڑو اور اس پر عمل کرو. یہ جو قرآن کریم ہے یہ محبت کرنے والی کتاب نہیں ہے، عمل کرنے والی کتاب ہے. اور جب یہ عمل کی کتاب ہے تو آپ نے نماز اس قرآن سے لینا ہے، اور جہاں آپ کے سامنے سوال پیدا ہو وہاں پر اس قرآن کی وضاحت کے لیے آپ نے اہل البیت سے پوچھنا ہے. جب آپ نے حج پہ جانا ہے تو نماز سے قرآن سے پوچھنا ہے. جہاں قرآن جواب نہ دے، آیت نہ ملے، وہاں آپ نے اہل البیت سے پوچھنا ہے کہ ہم کیسے کریں. زکوٰۃ کا معاملہ اسی طرح، جہاد کا معاملہ اسی طرح، نکاح کا معاملہ اسی طرح، موت و حیات کے باقی سارے معاملات اسی طرح. یعنی جہاں جہاں
قرآن بولتا ہے وہاں وہاں اہل البیت سے پوچھیں گے، جہاں جہاں اہل البیت بولتے ہیں وہاں پر قرآن سے ٹیلی کریں گے، جہاں جہاں قرآن اور اہل البیت ایک ہی بات کر رہے ہو اس کو لیں گے اور مانیں گے، اس کے علاوہ کہیں اور دروازے پر دستک نہیں دیں گے۔ اس لیے مکتب تشیع میں بڑی ہی خوبصورت روش ہے اور اصول ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے دین اللہ کی کتاب سے لینا ہے، اور کتاب سے جو نہ ملے وہ نبی کریم سے لینا ہے، اور نبی کریم کی حیات طیبہ کے حوالے سے اگر میرے ذہن میں کسی سنت کے حوالے سے کسی عمل کے حوالے سے ابہام پیدا ہو اور میں واضح نہ ہو سکوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو پھر کس سے ہم نے دین لینا ہے؟ اہل البیت سے۔ کس دلیل کی بنیاد پر؟ اسی دلیل کی بنیاد پر جو دلیل شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں نبی کریم نے بیان فرمائی کہ میرے بعد ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو، ایک قرآن ہے اور دوسری اہل البیت ہے، ان سے آپ نے دین لینا ہے۔ تو کیا صحابہ سے دین نہیں لینا؟ صحابہ سے دین نہیں لینا ہے۔ کیسے؟ کوئی بھی صحابی جب کوئی بات کرے تو ہماری آنکھوں پر ہمارے سر تسلیم خم آئے۔ کب تک؟ جب تک نبی کے کسی کلام سے صحابی کا کلام متصادم نہ ہو، اور اہل البیت کے کسی کلام سے اس صحابی کا کلام متصادم نہ ہو۔ جہاں نبی اور آل نبی کے کلام سے اصحاب کا کلام مطابقت رکھتا ہو وہاں پر ہم اہل البیت کے ساتھ ساتھ اصحاب نبی سے بھی اسی طرح دین لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا مقام آئے جہاں پر نبی یا آل نبی کہے یوں کرو اور ایک صحابی کہے نہیں یوں کرو، وہاں پر ہماری ترجیح کیا ہے؟ ہم اہل البیت سے لیں گے، اس لیے کہ نبی نے اہل البیت کو جانشین بنایا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ تعصب نہیں ہے، یہ اصول ہے۔